بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایک بہت خاص درود پاک، بہت زیادہ پڑھے جانے والے درود پاک اور ایک بہت مشہور و معروف درود پاک اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقبول درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے۔ یہ کتنا خاص درود پاک ہے، یہ کتنا بابرکت درود پاک ہے۔ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ رزق کی تنگی سے نجات کے لیے کتنا بابرکت ہے، حاجات کی تکمیل کے لیے کتنا بابرکت درود پاک ہے، بیماریوں سے نجات کے لیے کتنا بابرکت درود پاک ہے، جائز حاجات کے حصول کے لیے کتنا بابرکت درود پاک ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ قرب خاص اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنا بابرکت درود پاک ہے، کس تعداد میں پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، سب کچھ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ توجہ کے ساتھ مکمل اس ویڈیو کو دیکھیے گا، انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو ایک خوشخبری بھی سنا دوں کہ اس مرتبہ ربیع الاول شریف میں 12 خاص درودوں کی ریاضت کروائی جا رہی ہے۔ آپ ان میں سے کوئی بھی درود پاک جو آپ توجہ سے پڑھتے ہیں، خوش و خضوع سے پڑھتے ہیں اور درست طریقے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، پڑھتے ہوئے کیفیت بھی بنتی ہے نا، آپ اس درود پاک کی ریاضت کرنے کا شرف حاصل کر سکتے ہیں اور اس درود پاک کے عامل بن کر اس کا بہت زیادہ فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ نہ صرف صاحب اجازت بنیں گے بلکہ صاحب ریاضت بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ جس کو اجازت دیں گے وہ اجازت اس کو بھی نفع پہنچائے گی۔ اگر آپ اس اجازت کو کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو گروپس میں ایڈ کر دیا جائے۔ دیکھیں یہ جو درود پاک ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ روئے زمین پر سب سے زیادہ پڑھا جانے والا درود پاک ہے۔ درود ابراہیمی اور یہ درود پاک، یہ دونوں بہت زیادہ پڑھے جانے والے درود پاک ہیں اور دنیا کے کسی بھی کونے سے، عرب و عجم میں، مشرق و مغرب میں، روئے زمین پر کہیں بھی کسی بھی کونے میں اگر کوئی شخص حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس لیتا ہے یا اسے پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے نا، تو وہ ان الفاظ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ اور آپ احادیث طیبہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی کتب احادیث اٹھا کر دیکھیں، آپ بخاری شریف پڑھیں، آپ مسلم شریف پڑھیں، آپ ترمذی شریف پڑھیں، آپ ابو داؤد شریف پڑھیں، آپ سنن نسائی پڑھیں، آپ ابن ماجہ شریف پڑھیں، آپ بڑی بڑی کتب حدیث اٹھا کر دیکھیں، یہاں بھی حدیث مبارکہ لکھی ہوگی، جہاں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس لکھا ہوگا نا، تو ان الفاظ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الفاظ کے ساتھ درود پاک لکھا ہوگا۔ اور یہ بڑا ہی بہترین درود پاک ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں جو درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور جو ارشاد فرمایا کہ درود بھی پڑھو اور میرے حبیب پر سلام بھی بھیجو، تو دونوں اس میں موجود ہیں۔ جو اس کو پڑھتا ہے اس میں درود بھی ہے اور اس میں سلام بھی موجود ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص اس درود پاک کو پڑھتا ہے تو قرآن کریم فرقان حمید کے حکم کے مطابق اس کا درود پاک پڑھا جائے گا۔ اور ایک بڑی بات یہ کہ اس میں حضور کی آل پر بھی درود ہے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مجھ پر درود پڑھو تو میری آل پر بھی درود بھیجا کرو۔ ایک پائلٹ تھا، وہ جب درود پاک پڑھتا تھا نا، وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھا کرتا تھا، وہ پڑھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ بھی مکمل درود پاک ہے، بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے، تو یہ اس میں بھی درود بھی ہے، سلام بھی ہے، لیکن اس میں آل کا ورڈ نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب تم درود بھیجو تو میری آل پر بھی درود بھیجو۔ تو وہ جو پائلٹ تھا نا، ابھی دیکھیں آل کے بغیر نہ پڑھنا، اب سنیں ذرا، وہ بغیر آل کے ورڈ کے، یعنی کہ اس لفظ کے بغیر درود پاک پڑھا کرتا تھا، وہ پڑھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کثرت سے پڑھا کرتا تھا، ہزاروں کے تعداد میں پڑھا کرتا تھا۔ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ نا میں نے خواب میں کیا دیکھا، کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں موجود ہوں اور وہاں سے میں روانہ ہوتا ہوں جنت البقیع شریف کی طرف۔ جب وہاں جاتا ہوں تو وہاں دیکھتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کے مزارات ہیں، ازواج مطہرات کے مزارات ہیں، اور وہیں دیکھتا ہوں کہ ایک ٹیبل پر رکھی ہے اور وہاں ایک ٹیلی فون رکھا ہوا ہے۔ اور جب میں جاتا ہوں قبرستان جنت البقیع شریف میں جاتا ہوں تو وہاں اس ٹیلی فون پر بیل بجتی ہے۔ جب میں ریسیور اٹھاتا ہوں تو کیا سنتا ہوں کہ مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت سیداتنا عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ کال ہوتی ہے اور مجھ سے فرماتی ہیں کہ بیٹا جب تم درود پاک پڑھتے ہو، جب تم درود پاک پڑھتے ہو تو حضور کی آل پر درود کیوں نہیں پڑھتے، تاکہ ہمیں بھی حضور کے درود کا فیض ملے، ہمیں بھی حضور کے درود کی برکات ملیں۔
وہ پائلٹ کہتا ہے کہ جب میں صبح بیدار ہوا تو بڑا شرمندہ تھا، اور میں نے یہ ذہن بنا لیا کہ اب جب بھی درود پاک پڑھوں گا نا تو حضور کی آل پر بھی درود پڑھوں گا، اور یہی حضور کا حکم ہے۔ اچھا، یہ درود پاک جو شخص چاہتا ہو نا کہ نیک ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، اور عبادت کی طرف رغبت ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیک نمازی، پرہیزگار، خوف خدا رکھنے والا بن جائے، تو اسے چاہیے کہ اس درود پاک کو پڑھے۔ ایک شخص تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، زندگی غفلت میں گزر رہی تھی، دن رات اللہ پاک کی نافرمانی اور نماز روزے سے دور، اللہ پاک کی عبادت سے دور، مسجد سے بہت دور رہتا تھا۔ ایک مرتبہ نے ایک بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوا، سب کچھ بتایا۔ بزرگوں نے فرمایا، بیٹا اور کچھ نہیں کر سکتے نا، اس درود پاک کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دو، تمہاری زندگی بدل جائے گی، تم تبدیل ہو جاؤ گے، تم نیک بن جاؤ گے۔ بس توجہ سے اس درود پاک کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے توجہ سے پڑھنا شروع کر دو۔ اس بندے نے بھی یہی کام کیا، اس شخص نے یہی کام کیا، اور اس درود پاک سے دل لگا لیا، اور کثرت کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اور وہی شخص کہ جو شب و روز گناہوں میں ڈوبا رہتا تھا، لوگوں نے کیا دیکھا کہ درود پاک کی برکت اس پر یہ ظاہر ہوئی، دیکھا کہ وہ نیک اور نمازی بن گیا، اور فجر کے وقت سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا اور نماز کے انتظار میں بیٹھتا، ذکر و اذکار کرتا اور درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ درود پاک وہ خاص درود پاک ہے کہ جو بندے کو نیک بنا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے شفا یابی کے حصول کے لیے بھی بڑا ہی بہترین درود پاک ہے۔ ایک مرتبہ نا ایک شخص حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کہ حضور میری بینائی چلی گئی ہے، بڑا پریشان ہوں، شفقت فرمائیں، کوئی وظیفہ عطا فرمائیں کہ میری بینائی لوٹ آئے۔ آپ نے فرمایا کہ 1000 مرتبہ اس درود پاک کو توجہ سے اور خوش و خضوع سے پڑھو، کرم ہو جائے گا۔ وہ گیا اور توجہ سے اور خوش و خضوع سے اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیا، اور کہتا ہے کہ جب اس درود پاک کو میں نے توجہ سے پڑھا، خوش و خضوع سے اور حضور کی محبت میں ڈوب کر پڑھا، تو مجھ پر کرم ہوا، اور خواہ میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے نوازا گیا۔ اور جب صبح بیدار ہوا تو الحمدللہ میری بینائی بحال ہو چکی تھی، میری آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی تھی۔ سبحان اللہ، بیماریوں سے شفا یابی کے لیے کتابیں بری پڑھی ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہونا، خواب روحانی ہو، جسمانی ہو، توجہ کے ساتھ 1000 مرتبہ، بہتر یہ ایک جگہ بیٹھ کر اس کو پڑھنے کو معمول بنائے، دیکھے کہ کتنا اس پر کرم ہوتا ہے۔ اور یہ وہ بابرکت درود پاک ہے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے نا، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ 500 مرتبہ روزانہ اس درود پاک کو پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا نا، تو ان کے صاحبزادے نے کہا، ان کے بیٹے نے کہا کہ الحمدللہ جس کمرے میں بیٹھ کر میرے والد محترم درود پاک پڑھا کرتے تھے، اس کمرے سے کئی روز تک ان کی وفات کے بعد بھی خوشبو آتی رہی، اور وہ بزرگ یہی درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک شخص تھا کہ جو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھا کرتا تھا، انتقال کر گیا۔ اس کے انتقال کے بعد کسی عارف نے اسے خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ شخص نور سے چمک رہا ہے، اس کی قبر نور سے چمک رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے تمہیں برکات ملی، کیسے تمہیں اتنا تم پر کرم ہو رہا ہے کہ تمہاری قبر میں درود پاک کا نور داخل ہو گیا اور تم بھی نور سے چمک رہے ہو، یہ کیسے تم پر اتنا کرم ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ اس کی برکت یہ ہے کہ میں کثرت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتا تھا، اور یہ اس کی برکت ہے کہ آج میری قبر پر فرشتے کھڑے ہو کر درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑا خاص درود پاک ہے، اور اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ 2 درودوں کو آپ ایڈ کر لیں، ملا لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 2 درودوں کا مجموعہ ہو جائے گا اور بہترین درود پاک ہو جائے گا۔ بس یہ ہے کہ توجہ سے، خوش و خضوع سے، ادب سے اور محبت سے، کامل آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھیں، توجہ سے ایک جگہ بیٹھ کر پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کو اس کی کتنی برکات ملتی ہیں۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، مجھے میسیج آیا واٹس ایپ پر، انہوں نے کہا کہ اسی درود پاک کو پڑھنے کی برکت سے مجھے مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ حالانکہ میں تو تنگ دست تھا، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے، پھوٹی کوڑی نہیں تھی، لیکن اسی درود پاک کو کثرت سے پڑھنے کی برکت سے مجھے مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اچھا، اب ربیع الاول شریف میں عمل کے حوالے سے اس کی تعداد کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی جو اس کی تعداد ہے وہ ہے 12000 مرتبہ۔ آپ اس کو 28 دن یا 40 دن پڑھیں۔ یکم ربیع الاول شریف سے شروع کریں اور 28 دن کی نیت کر سکتے ہیں یا 40 دن کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ دوسری اس کی جو تعداد ہے وہ ہے 7000 مرتبہ۔ تیسری اس کی جو تعداد ہے وہ ہے 4100 مرتبہ۔ اچھا، کوئی 4100 بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر 3125 مرتبہ
اس کو پڑھیں، اور اگر کوئی 3125 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو 1200 مرتبہ روزانہ اس کا ورد کرنا ہے۔ یکم ربیع الاول شریف سے 28 تک یا 40 تک آپ نے اس کو توجہ سے خوش و خضوع سے پڑھنا ہے، اور اس کے متعلق لائیو سٹریم بھی ہوں گے انشاءاللہ، تفصیلی ڈیٹیلڈ طریقہ کہ کیسے پڑھا جاتا ہے مکمل وہ بتایا جائے گا۔ آپ میں سے کون کون اس درود پاک کی ریاضت کرنے کا شرف حاصل کرے گا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔